السلام علیکم ورحمatullahi وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آؤ قرآن سیکھیں آسان طریقے سے. میں شیخ محمد زید جامعہ دارالسلام کا طالب علم اس بات کی مکمل کوشش کروں گا کہ آپ کے کم وقت میں آسان طریقے سے قرآن سکھاؤں. تو آج کا ہمارا چارواں سبق ہوگا حرکات کے متعلق. پہلے ہم سبق کے نام کو سمجھیں تو باقاعدہ اس کے قواعد اور شرائط کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. تو حرکات کس کو کہتے ہیں؟ حرکت اس کا سنگولر ہے، واحد ہے، اور حرکات اس کا پلورل اور جمع ہے. حرکت کی جمع حرکات ہے. حرکات کہتے ہیں آواز کو، کسی چیز کے ہلنے کو، کسی چیز کے ہلنے کو حرکت کہتے ہیں. تو حرکت میں برکت ہے. تو اس طرح حرکت کو یعنی آواز کو انگلش میں ساؤنڈ کہتے ہیں، یا موو سمجھو یا وائبریشن سمجھو. اس طرح حرکت کسی چیز کو جو نارمل پوزیشن میں ہوتا ہے، ایک جگہ کھڑی ہوتی ہے، اسے جب وہ چیز ہلتی ہے تو اسے حرکت کہتے ہیں. تو حرکت کا معنی آپ سمجھ گئے ہیں. اب حرکت کے قاعدے کیا ہے؟ تو حرکت کو ہم اس سبق کے 3 پوائنٹ ہیں، صرف 3 پوائنٹ آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. پہلا پوائنٹ ہے زبر زیر پیش. زبر زیر پیش. زبر اوپر کا اس طرح چھوٹا سا سمبل آتا ہے، زیر وہی سمبل نیچے آتا ہے، پیش اس طرح واو کا سمبل آتا ہے. تو زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. تو حرکات کا جیسا ہی لفظ آپ کہیں بھی سنیں تو پہلے آپ کے دماغ میں زبر زیر پیش آ جانا چاہیے. زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھنا چاہیے. زبر زیر پیش جہاں بھی آتے ہیں ان کو جلدی پڑھنا چاہیے، کھینچ کر نہ پڑھنا چاہیے. اب تیسرا پوائنٹ، ان کی آواز یاد رکھنے کی کوشش کریں کہ زبر کی آواز اوپر اٹھتی ہے، جیسا با زبر با، اور رہا زیر کی آواز نیچے جاتی ہے، جیسے با زیر بی. اور پیش کی آواز آگے جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں، جیسا با پیش بو، تو آگے آتی ہے آ ای او. یہ 3 آوازیں ہیں جن کو حرکات کہتے ہیں، اور حرکات کے قواعد یہ ہیں. اس کو مثالیں دے کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. تو زبر زیر پیش کا طریقہ اور اس کی شکلیں اس طرح ہوتے ہیں. آپ کو ایک ایک پڑھ کر سناتا چلوں. تو زبر کی آواز جیسا کہ ہم نے قاعدے میں اور اس کے شرائط میں پڑھا تھا کہ زبر کی آواز اوپر اٹھتی ہے، جیسا کہ حمزہ زبر آ. تو یہاں پر آپ کو ایک زائد بات جو بتانے کی یہ ہے کہ الف کو حمزہ بھی کہتے ہیں. الف کو حمزہ بھی کہتے ہیں اس وجہ سے کہ الف کی آواز اور حمزہ کی آواز دو ایک جیسا ہے. حمزہ زبر آ آتا ہے اور الف زبر آ آتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو حمزہ بھی کہتے ہیں، مگر حمزہ کو الف نہیں کہتے. تو الف زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، ہا خا، اس طرح سین شین صاد زاد، یا زبر یا تک. اس طرح اس کی پڑھنے کا طریقہ ہے. تو یہاں پر یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جو ہم قاعدے میں پڑھے تھے اس کو جلدی پڑھیں. جلدی پڑھنے کا مطلب جھٹکا نہیں دینا چاہیے، آ با تا اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ ایک دم نارمل آواز سے آ با تا ثا. تو اس کی مثال آپ کو کتاب میں اس طرح ملے گی کہ دال زبر دا، را زبر را، درا سین زبر سا، دا را سا، عبدا عین زبر ع، با زبر با، عبا دال زبر دا، عبدا. سجدہ سین زبر سا، جیم زبر جا، سجا دال زبر دا، سجدہ. تو یہاں پر آپ کو میں ایک گرامر کا پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں. یہ ہے کہ جب بھی آپ عربی جملہ پڑھیں یا عربی آیت پڑھیں یا عربی کی عبارت جو بھی پڑھیں، تو اگر آپ ہجے کرتے ہو، اسپیلنگ کرتے ہو، تو اس وقت ہر ایک لفظ کو ملا کر پڑھنا چاہیے. جیسا کہ دال زبر دا، را زبر را، دونوں کو ملا دینا چاہیے، درا سین زبر سا، درسا. آپ اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے. غلط طریقہ یہ ہے کہ دال زبر دا، را زبر را، سین زبر سا اور ایک ساتھ ملا کر پڑھیں. غلط طریقہ ہے. جیسا ہی آپ ایک ایک کمپلیٹ کرتے جائیں، اسے ملا لیتے جائیں، تو بہت آسانی سے آپ اسے ادا کر سکتے ہو. زیر کی مثالیں اور زیر کی شکلیں اس طرح ہوتے ہیں. اسے پڑھنے کا طریقہ اس طرح ہوتا ہے کہ الف زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، ثا زیر تی، جیم زیر جی، اس طرح سین زیر سی، فا زیر فی اور یا زیر ی تک آتا ہے. اسے پڑھنے کا طریقہ اس طرح ہوتا ہے. اور اس کی مثالیں حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی لام زیر لی، ای بی لی، را زبر را. اب دونوں ملا کر مثال دی گئی ہے. را زبر را، دال زیر دی، ردی فا زبر فا، ردی فا.
ہا زبر ہا میم زیر می حمی دال زبر دا حمیدہ. اس طرح زیر کی مثالیں. پیش کی مثالیں. پیش کو پڑھنے کا طریقہ اور پیش اس طرح پڑھا جاتا ہے الف پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو. اس طرح پیش کہہ کر اسے اور ادا کرنا چاہیے. اس طرح سے یا پیش یو، آواز گول ہونڈ ہوتے ہیں اور آواز آگے جاتی ہے. اس کی مثالیں اس طرح کتاب میں آپ کو ملیں گے کہ را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام پیش لو، رسولو. علما، عین پیش عو، لام زیر لی، علی، میم زبر ما، علما. تو یہاں پر لاسٹ لفظ میں دیکھیں کہ 3 حروف جو حرکات 3 ہیں، تینوں کو ملا کر ایک مثال بہت ہی بہترین دی گئی کہ عین پیش عو، پیش کی مثال، لام زیر لی، علی. تو پیش کی حرکت ہوئی، زیر کی حرکت ہوئی اور میم زبر ما، علما. تو تینوں کی حرکت ملا کر آپ اس طرح اسے پڑھنے کی کوشش کریں. آپ اپنے طور پر کتاب میں کوشش کریں. آسان سی مثالیں ہیں اور آسان سے پڑھنے کا طریقہ اور اس کے بہت ہی کم قاعدے ہیں جسے یاد رکھنا بہت آسان ہے. اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے اور اس طرح آپ کوشش کرتے رہیں اور دعا کرتے رہیں کہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.